فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق ہے جس نے آج ہمیں خوشی کا دن نصیب فرمایا ہے۔ یہ دن بڑا ہی عظیم دن ہے اللہ کے نزدیک، جس دن جانور کی قربانی اللہ کے نام پیش کی جاتی ہے۔ یہ دن اللہ کے یہاں بڑا ہی عظمت والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے ایام میں، دنوں میں سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد قربانی کے بعد والا دن ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مدینے میں 10 سال رہ کر قربانی پیش کی، اور یہ سنت ثابت کیا ہے، بتایا ہے کہ امت کو چاہیے طاقت رہنے کے بعد، وسعت رہنے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو چاہیے کہ وہ اللہ کے نام قربانی پیش کرے، جانور کو ذبح کرے۔ محترم حضرات، آج کا یہ قربانی کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے کئی اعتبار سے۔ سب سے پہلی بات قربانی کے اعتبار سے، یقیناً انسان کی زندگی میں قربانی کا دینا بہت ضروری ہے۔ ایک انسان کامیاب زندگی اسی وقت گزار سکتا ہے جب کہ وہ اپنے اندر قربانی دینے کے جذبات کو رکھتا ہے۔ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سورہ صافات کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے جانور کو ذبح نہیں کیا، انہوں نے اپنے احساسات کو ذبح کیا، اپنے جذبات کو ذبح کیا۔ اللہ کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے جب تیار ہو گئے، اس وقت رب العالمین نے فدیے کے طور پر جانور کو اتارا اور کہا کہ اب تم اس کے بدلے میں اس جانور کو ذبح کر دو۔ تو جانور کی قربانی اصل میں ایک فدیہ ہے، بلکہ اس سے پہلے اصل قربانی خواہشات کی قربانی ہے، تکبر کی قربانی ہے۔ انسان دنیا کو قربان کر کے آخرت کو حاصل کرے، انسان دنیا کو ترجیح نہ دے بلکہ آخرت کو ترجیح دے، یہ اصل قربانی ہے۔ اسی لیے آج کا دن بہت ہی اہمیت والا دن ہے کہ انسان اپنے اندر یہ جذبات پیدا کرے، احساسات پیدا کرے کہ اللہ کی خاطر میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ محترم حضرات، آج ہم مسلمانوں کو جن قربانیوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر لوگ وقتی طور پر آج ایک دن کی قربانی دینے میں بہت ہی احتیاط برتتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور بہت ہی خواہش رکھتے ہیں۔ جانور کے خریدنے میں پیسہ روپیہ کا اعتبار نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں۔ جانور کے خریدنے میں بہت سارے علاقوں کو ڈھونڈتے ہیں، مارکیٹوں کو جاتے ہیں اور اچھے سے اچھے جانور کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، لیکن یہ قربانی کا مقصد اور قربانی کا مطالبہ یہ وقتی نہیں ہے کہ انسان دائمی طور پر اپنے اندر یہ جذبات کو پیدا کرے کہ میں اللہ کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی بھر اللہ کی خاطر نماز پڑھنے کے لیے وقت کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا، میں اپنی زندگی بھر رشتے ناطے کو جوڑنے کے لیے اپنے تکبر کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا، میں اپنی زندگی بھر غریبوں کا خیال کرنے کے لیے اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا، اور میں اپنی زندگی بھر اپنے احساسات اور جذبات کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ قربانی کا مطالبہ ہے کہ یہ عمل وقتی نہیں ہے، اور شریعت کبھی وقتی کام کا حکم نہیں دیتی بلکہ وقتی کام کے ساتھ ساتھ یہ احساس دینا چاہتی ہے کہ بندے کے اندر یہ جذبہ ہمیشہ آ جائے، دائمی آ جائے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تمہارے خون اللہ کو نہیں پہنچتے، تمہارے جانوروں کے گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، اگر پہنچتے ہیں تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور یہ تقوی دائمی صفت کا نام ہے کہ زندگی بھر انسان متقی بن کر
رہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے۔ محترم حضرات، قربانی کا یہ دن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے، ان کے خاندان کے ذریعے تعلیم دیتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی، کبھی خوشی کبھی غم کا معاملہ رہے گا، کبھی سختی اور کبھی نرمی کا معاملہ رہے گا۔ ایسے انسان کبھی اپنی زندگی سے مایوس نہ ہو، بلکہ جو بھی حالات سامنے آئیں ان کا مقابلہ کرنے والا بنے، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہے اور ترقی کرتا جائے۔ یہی مثال اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف چیزوں سے، کلمات سے آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی۔ ان امتحانات میں قربانی بھی شامل ہے، بچے کو ذبح کرنا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا یہ بھی شامل ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی قبول کیا اور اللہ کی خاطر یہ کام کرنے پر بھی آج آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں جانور عطا کیا فدیے کے طور پر کہ تم جانور کو ذبح کر لو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل، ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی ہمیں تعلیم دیتی ہے، اور آج کے دور میں خاص کر نوجوانوں کے لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات جس قدر سنگین کیوں نہ ہو جائیں، اور زمانے میں جتنے مشکلات کیوں نہ آ جائیں، زندگی میں کتنی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، چاہے مالی مسئلہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے انسان کی زندگی میں صحت و تندرستی اور راحت و آرام کا معاملہ ہو، انسان کی زندگی میں جیسے کچھ مسائل آئیں، ایسے وقت میں ایک مومن کی شان، ایک مومن کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو قبول کرے، اللہ کی ذات پر توکل کرے، یقین رکھے، اور یہ سمجھے کہ ساری چیزیں کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا وہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کا ذکر فرمایا کہ میں تو نکل جاتا ہوں اللہ کے راستے میں، اللہ راہ دکھانے والا ہے۔ یقیناً اللہ کی ذات پر توکل و یقین ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہمیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی، پریشانیاں آتی رہیں گی، صحیح معنوں میں مومن وہی ہے جو ان کا سامنا کرتے ہوئے، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے رب العالمین کے فیصلے پر راضی برضا ہو کر جو اپنی زندگی کو گزارے، ویسا ہی مومن کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ محترم حضرات، قربانی کا یہ دن آج ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے، ان تعلیمات میں سے ایک بہت بڑی تعلیم یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ انسان کا دن کرنا، انسان کا رات گزارنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ کیا دلیل ہے اس کی واضح دلیل عقلی طور پر سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ابھی ہم نے کل روزہ رکھا، یعنی اللہ کی خاطر ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اور آج ہمارے لیے کھانے کا دن ہے۔ اس کے بعد کے ایام تشریق کھانے کے دن ہیں۔ یہ گویا کہ رب العالمین نے بتانا چاہتا ہے کہ اے بندے، تو اپنی زندگی میری مرضی کے مطابق گزار، یہاں تک کہ کھانے پینے کی بات بھی آ جائے، جب میں کہوں تو تب کھانا، اور جب میں کہوں کہ نہ کھا تو تو نہ کھانا۔ روزہ رکھنا یہ اللہ کے حکم سے، اور یہ ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ آج کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ تو کھانے پینے کے ایام ہیں، اللہ کے ذکر کرنے کے ایام ہیں۔ تو گویا کہ رب العالمین نے ان ایام کے ذریعے ہمیں نصیحت کیا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا، کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم مطیع و فرما بردار ہو جا، اپنے سر کو جھکا دے اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمتو، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کا فیصلہ مجھے راضی ہے، وہ جو بھی حکم دے گا میں اس پر عمل کروں گا۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ قربانی کا دن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو ذبح کرنا چاہا اللہ کے حکم سے، اور بچے سے سوال کیا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اے بچے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بچے نے کیا کہا؟
بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں کر دیجیے اللہ کے حکم سے۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بنیں، اور خاص کر نوجوانان اسلام سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے بزرگوں کی قدر کریں، اور اللہ کے حکم کی خاطر جو تمہیں مشورہ دیں، جو تمہیں حکم دیں اسے برابر بجا لائیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ رب العالمین نے اس کا بار بار ہمیں حکم دیا ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل یہ تعلیم دیتا ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں، دینی تربیت کریں۔ محترم حضرات، آج جو ماحول بگڑتا جا رہا ہے، اور خاص کر عورتوں کے اندر، خواتین میں جو الحادی لہر جو دوڑ رہی ہے، اور عورتوں کے درمیان عشق و محبت کے نام پر یا مخلوط تعلیم کے نتیجے میں پیار و محبت کی چیزیں جو آج عیاں ہوتی جا رہی ہیں، یقیناً ایسے وقت میں ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، دینی تربیت کریں، لڑکیوں کو پردوں میں رکھیں، لڑکیوں کو گھروں کے اندر رکھیں، ضرورت پر ہی لڑکیوں کو اپنے باہر جانے کے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے ہمارے یہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے اگرچہ کہ ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، ورنہ کانوں نے اس بات کو سنا ہے، کئی واقعات کو ہم نے سنا ہے، خود ہمارے گاؤں کے اندر اس طرح کے بے شمار واقعات چل رہے ہیں، رونما ہوئے، بات سب جانتے ہیں، بس زبانی طور پر انکار کرتے ہیں۔ چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور یہ عید کا دن، قربانی کا دن جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی تعلیم یہ ہے کہ انسان خود کے لیے نہ جیے، خود کے لیے نہ جیے، بلکہ جینا ہو تو دوسروں کے لیے جیے۔ بہترین انسان وہی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرتا ہے، دوسروں کی غمخواری کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ خود کے لیے جینا، ایسے مخلوقات دنیا میں بہت سارے ہیں جو خود کے لیے جیتے ہیں، ورنہ انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق کو ادا کرے، رشتے ناطے جوڑے، غریبوں کا خیال کرے، مسکینوں کا خیال کرے، اپنے مال کا حق ادا کرے۔ یہ قربانی بھی تعلیم دیتی ہے۔ ہم نے جانور خریدنے میں اتنا مال خرچ کیا ہے، کسی نے 30,000، کسی نے 40,000، کسی نے اس سے بڑھ کر ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں۔ یاد رکھیے یہ آج کے دن کی بات نہیں، ابھی ہمیں سال گزارنا ہے، آئندہ بقرعید تک رب العالمین کی جانب سے ہمیں پیسے ملیں گے، روپے ملیں گے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم نے اللہ کی خاطر جانور خریدنے میں اپنے مال کو قربان کیا ہے، اسی قدر رشتے ناطے جوڑنے میں، غریبوں کا خیال کرنے میں، رشتہ داروں کا خیال کرنے میں اپنے مال کو قربان کریں۔ رب العالمین نے اس جانور کی قربانی کے ذکر میں فرمایا کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، کہ تم اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو دو، پوچھنے والوں کو دو، جو پوچھنے سے رہ جاتے ہیں، عزت کی خاطر اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دو۔ یہ رب العالمین کی تعلیم بتاتی ہے کہ انسان دنیا میں رہنے تک خود سے بڑھ کر دوسروں کے لیے جینا سیکھے، دوسروں کے لیے انسان زندگی گزارے۔ یقیناً بہترین انسان یہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہی بتاتا ہے ہمیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، کہ اے میرے پروردگار اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دینا، اور یہاں کے رہنے والوں کو تو روزی عطا کرنا، پھل پھول عطا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے گھرانے، اپنے خاندان والوں کے حق میں دعا نہیں کی، بلکہ پورے مکے والوں کے حق میں دعا کی۔ یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ انسان یہاں جب بھی اللہ سے دعا کرے، خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے، خاندان قبیلے کے لیے، معاشرے کے لیے اور گاؤں کے لیے چاہیے کہ انسان دعا کرے۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان یقیناً ایک بڑا عظیم خاندان ہے جس نے ایک تاریخ بنا دی ہے،
اور اس تاریخ میں صرف مردوں کا کردار نہیں ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی بڑا کردار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہاجرہ اور سارہ علیہ السلام بھی موجود ہیں، خواتین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ بات کو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر کو باقی رکھ دیا، ان کے خاندان کے نام کو باقی رکھ دیا۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قیامت تک باقی رکھا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی خواتین بھی اللہ کی مطیع و فرما بردار تھی۔ آج کے دور میں ہماری خواتین کو ہاجرہ اور سارہ بننے کی ضرورت ہے۔ آخر ہاجرہ و سارہ علیہ السلام کے اندر وہ کون سے صفات تھے؟ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو ہمیں صفات ملتی ہیں کہ ہاجرہ اور سارہ علیہ السلام کے درمیان اللہ کی اطاعت و بندگی کی صفت تھی کہ زندگی گزاریں گے تو اللہ کی خاطر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر کے ماحول کو صحیح بنانا اور آخرت کی فکر کرنا، اور آخرت کی فکر میں بہتر زندگی گزارنا، دنیا کی تکلیفوں سے پریشان نہ ہونا، دنیا کی مصیبتوں سے کسی کو نہ کوسنا۔ یہ تعلیم ہاجرہ اور سارہ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو چھوڑا بیابان جنگل میں۔ بیابان جنگل میں ہمیں معلوم ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام نے کیا سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے؟ اتنا ہی سوال کیا تھا کہ بتاؤ کہ اے آقا، اے سردار، کیا بتاؤ کہ تمہاری طرف سے ہے یہاں چھوڑنا، یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، بس زبان بند ہو گئی، کوئی دوسرا کلمہ نہیں نکلا۔ تو گویا کہ اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کا معاملہ ان کے اندر اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر کو قیامت تک باقی رکھ دیا۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں، گھر کے ماحول کو سنوارنے کی کوشش کریں، گھر میں دینی ماحول لانے کی کوشش کریں، خود بھی دیندار بنیں، نمازی بنیں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں۔ محترم حضرات، معاشرے کی اصلاح کے طور پر ایک اور بات یہ ہے کہ آج جیسے کچھ حالات ہیں جہاں فتنے کا دور ہے، اسی قدر پروپیگنڈے اسلام، اہل اسلام کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اور مختلف چالیں، حربے آج استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے، بڑے ذمہ داروں کا حق بنتا ہے کہ وہ معاشرے پر آنے والی آفتوں کو پہلے ہی سمجھ لیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں سے ایک بڑا مسئلہ آج جو چل رہا ہے وہ یکساں سول کوڈ کا مسئلہ بھی ہے۔ یکساں سول کوڈ کا مسئلہ کہ قانون، حکومتیں چاہتی ہے کہ سارے مذہب والوں کے لیے ایک ہی قانون رہے مذہبی طور پر، شادی بیاہ کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، یا اس کے علاوہ اور کوئی نجی زندگی کے مسائل ہیں، نجی زندگی کے مسائل میں سب ایک ہی طرح کے قانون وہاں پر ہوں۔ یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں اسلام کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان ہے کہ اس میں توحید کا مسئلہ آ سکتا ہے، شرک کے مسائل اس میں داخل ہو سکتے ہیں، بدعات و خرافات اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں بٹنے کی وجہ سے، آپسی اختلاف کی وجہ سے یہ سارے نتائج دیکھنے میں آتے ہیں، ورنہ حال ہمارا یہ ہے کہ اکثر مسلمان عہدہ پرست ہیں، ذمہ دار پرست ہیں، چاہتے ہیں کہ ذمہ داری ملے، کوئی بڑا کام کریں گے، اس سے پہلے سوچنے والا کوئی نہیں ہے، یا خاندان میں ذمہ داری، ہر جگہ پر ذمہ داری کے پیچھے پڑ کر لوگ ہلاک و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک ذمہ دار بن گیا ہے، سب ذمہ داری کے نشے میں زندگی گزار رہا ہے، کمیٹیوں پر کمیٹیاں بنتی جا رہی ہیں۔ آخر بتاؤ، مسائل حل ہو تو کن سے مسئلے حل ہوں، اور مسئلوں کو حل کریں تو کون کریں؟ ایسے وقت میں چاہیے کہ ہم حالات سے آگاہ ہوں، حالات حاضرہ سے ہم آگاہی حاصل کریں، کیا کچھ ہمارے مسئلے میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، اس میں ہمیں ہوش کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو سوشل میڈیا جتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے محترم حضرات، سوشل میڈیا میں لوگ کیا ہے، مذاق کی چیزیں، کامیڈی کی ویڈیوز، ایسی ہی چیزیں دیکھ کر اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ حالات سے آگہی، ابھی وہ شعور ہم میں نہیں آیا ہے۔ 20، 30، 25 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود نوجوانوں کے اندر بچپنا لوٹ کر آ رہا ہے، ابھی بچے بنتے جا رہے ہیں، وہی کھیل کود کا ماحول اپنے اندر لوگ پیدا کر رہے ہیں، اپنی طبیعت کو، اپنی فطرت کو پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم موبائل کو چھوڑیں، موبائل میں دیکھنے والی بےہودہ چیزوں کو چھوڑیں، حالات سے آگاہی حاصل کریں۔ الغرض یہ قربانی کا دن،
ہمیں بہت ساری نصیحتیں حاصل دیتا ہے. چاہیے کہ ہم اس قربانی کے دن کی عظمت کا لحاظ رکھیں. جانور جب ذبح کریں گے تو ہوشیاری کے ساتھ اللہ کا نام لے کر ہی جانور کو ذبح کریں. غفلت میں کوئی جانور کو ذبح نہ کریں. اگر کوئی غفلت میں اللہ کا نام لیے بغیر جانور کو ذبح کر دے گا تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی, اس کا گوشت بھی حلال نہیں ہوگا, کھانے کے قابل نہیں ہوگا. اس لیے ہوشیاری کے ساتھ مذاق میں جانور کو ذبح نہ کریں, ہوشیاری کے ساتھ جانور کو ذبح کریں. اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد اگر خون ہے, گندگی ہے, گلی کوچوں میں, نالوں میں نہ پھینکیں تاکہ دوسروں کو تکلیف ہو سکے. چاہے مسلمان پڑوسی ہو, غیر مسلم پڑوسی ہو, انہیں ہم اپنے عمل سے کسی طرح کی تکلیف نہ دیں, کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا نہ کریں, بلکہ امن کا ماحول پیدا کریں, دوستانہ ماحول پیدا کریں, اور ہم اپنے سے پیار و محبت کی چیز عام کریں. یہ عیدگاہ میں اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں, یہاں پر مسلکی مسئلہ نہیں ہے. سارے اختلافات کے باوجود صرف مسلمان ہونے کے اعتبار سے سب کے سب یہاں جمع ہیں, کھلے میدان میں ہم جمع ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دل بھی کھلا ہے, ہم سب کے سب کھلے دل کے ہیں, صاف دل کے ہیں. اس محبت کو ہم عام کریں. محترم حضرات, یہ میدان میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے. چاہیے کہ ہم دعا کریں. گویا کہ سمجھیے ہم دعا کریں گے تو ہمارے لیے کوئی چیز آڑے نہیں ہے, ڈائریکٹ ہماری دعا قبول ہونے کا ایک مثال ہے, ایک نمونہ. چاہیے کہ ہم یہاں پر دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی احباب قربانی دے رہے ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. رب العالمین جو قربانی دینے سے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ سال انہیں قربانی دینے کی طاقت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ ہر عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ریا و نمود کے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہم میں بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, مصیبت میں ہیں, اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرمائے. اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. رب العالمین سب کی مصیبت کو, پریشانیوں کو دور فرمائیں. جو بزرگان دین ہیں, خاندان قبیلے کے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ سب کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے. رب العالمین ہمارے خاندان قبیلے میں جن لوگوں کا بھی انتقال ہوا ہے, والدین کا, دادا دادی کا, نانا نانی کا, جن کا بھی انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سب کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. رب العالمین سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. رب العالمین نوجوانان اسلام کو اپنی جوانی کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خواتین کو اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین لڑکیوں کو ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا پر ایمان کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جس طرح ہم یہاں پر ایک میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں جنت کے اندر بھی اس طرح ایک جگہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام کو محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں سے جانے کے وقت میں اس جذبے اور احساسات کے ساتھ جانے کی توفیق فرمائے کہ ہم اللہ کی خاطر وقت کی قربانی پیش کریں گے, مال کی قربانی پیش کریں گے, انا و تکبر کی قربانی پیش کریں گے, تواضع و عاجزی کے ساتھ ہم رشتے ناطے کو جوڑیں گے اور اللہ کی صحیح عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں کہا گیا ہے کہنے والے کو, سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بارش کی ضرورت ہے, اے اللہ اپنے غیب سے اپنا رحم, اپنا کرم, ابر کرم اے اللہ تو ہم پر نازل فرما دے. اے اللہ نفع بخش بارش ہم پر نازل فرما دے. اے اللہ زندگی میں ہمیں خوشیاں عطا فرما. اے اللہ زندگی میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں تیرا رحم و کرم کی ضرورت ہے, تو ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرما.